السلام کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا، اور وہی نور باقی مخلوقات کی تخلیق کا سبب بنا۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو یہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے، کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے۔ اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم کے نور کو پیدا کیا، اس نور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کے حضور عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرے، میری عبادت اور بندگی کرے، اور میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے کہ میں تیری تعریف و ثنا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو میری حمد و ثنا کر، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یاد رکھو جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اتنی حمد و ثنا کسی اور مخلوق نے نہیں کی، اس لیے کہ آپ کب سے حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ یہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو پیدا کیا، اس وقت سے لگے۔ اسی واسطے آپ کا نام نامی و اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی تو آپ احمد ہوئے۔ فرمایا پیارے اگر تو نے میری سب سے زیادہ حمد کی ہے تو میں تیری سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، لہذا تو محمد ہے۔ آپ اللہ کی آپ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کر کے احمد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی، آپ محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے جس کی اللہ تعریف کرے اس کی بندہ کیا تعریف کر سکتا ہے؟ بندہ کیا تعریف کر سکتا؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑی محبت کی بات ہے، یہ نعت خواں حضرات کے لیے نہایت ہی یاد رکھنے کی بات ہے اور بڑے ذوق کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجو، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ اور پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے رہتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء نے یہ معنی کیے ہیں کہ صلوات کے معنی ہیں رحمت، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو۔
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رحمت بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پر رحمت بھیجتا ہے، حضور کے درجے بلند کرتا ہے. فرشتے جو رحمت بھیجتے ہیں تو وہ رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایمان والے جو رحمت بھیجتے ہیں یعنی صلوات بھیجتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور اپنے نبی کے درجات بلند کر. علماء نے جو یہ معنی کیے درست ہے، غلط نہیں کہتے. لیکن ابن قیم نے جو خود ان کا امام ہے اس نے جلاء الافہام میں ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صلات کے معنی اگر رحمت کے کیے جائیں تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ صلات اور چیز ہے اور رحمت اور چیز ہے، یہ دونوں آپس میں متغایر ہیں. اور دلیل اس نے کیا پیش کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ صلات بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر صلات اور رحمت ایک ہی چیز ہوتی، صلات کے معنی رحمت کے ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دونوں کو واو عاطفہ کے ساتھ بیان نہ فرماتا. صلات اور رحمت کے درمیان واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور یہ سارے جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت شرط ہے، ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں صلات اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے. تو اگر صلات کے معنی رحمت کے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صلات پر رحمت کو بطور عطف کے نہ لاتا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی، صحابی نہیں تابعی، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا. تو جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ، بخاری شریف کے اندر ان کا یہ قول ہے کہ صلات کے معنی ہیں ثنا کے، صلات کے معنی ہیں ثنا کے، تعریف. تو سنو، یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں صلات کے معنی ہیں ثنا اور تعریف کے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کرتے رہتے ہیں. ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کرو اور پھر نبی کریم پر سلام بھیجو. پہلے تو کرو ثنا اور تعریف، پہلے ان کے فضائل بیان کرو، پہلے ان کی ثنا کرو، ان کی تعریف کرو، اور پھر ان پر سلام بھیجو. اب ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو نبی کریم کی تعریف اور ثنا کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. صلات کے معنی ہیں تعریف کے، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تو نبی کریم پر صلات بھیج، یعنی تو تعریف کر. وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم صلات بھیجو، یعنی نبی کریم کی تعریف اور ثنا کرو. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو کر. تو یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نبی کریم کی تعریف اور ثنا کریں. ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں جبکہ ہم نبی کریم سے مقام سے واقف ہی نہیں، جب ہم نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو جانتے ہی نہیں کہ کتنا آپ کا درجہ بلند ہے، کتنا مقام بلند ہے، تو ہم تعریف کیا کر سکیں گے؟ مولا ان کے درجے اور مرتبے کو تو ہی جانتا ہے، لہذا تو ہی ان کی تعریف کر. اللہ اکبر. غالب نے شاید اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا ہے، غالب ثنائے خواجہ
بیزتا گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غالب کہتے ہیں میں نے نبی کریم کی تعریف اور ثنا اللہ پر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو کما حق کوئی جانتا ہے، تو تعریف بھی وہی کر سکتا ہے. جب ہم حضور کے درجے کو جانتے ہی نہیں تو ہم تعریف کیا کریں؟ میاں ہم کیا تعریف کر سکتی ہیں؟ ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو نبی کریم کی تعریف کرتا ہے وہ خود قابل تعریف بن جاتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ نبی کریم کے جلیل القدر صحابی حضور کے ثنا خوان نعت گو شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کہا بکمال کر، اسی حقیقت کو انہوں نے پیش کیا، جواب نہیں ہے اس شعر کا، قلم توڑ دیا. فرماتے ہیں ما مدحت محمدم بمقالتی، میں اپنے شعروں سے اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، میں اپنے کلام سے حضور کی کیا تعریف کر سکتا؟ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ما مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. فرماتے ہیں میں اپنے کلام سے اپنے اشعار سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کا نام اپنے کلام اور اشعار میں لا کر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیتا. کتنا بلند تخیل، کتنا پیارا تخیل ہے کہ میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کا نام اپنے کلام میں لا کر اپنے کلام کو تعریف والا بنا لیتا. نعرہ تکبیر، اسی طرح جو حضور کی تعریف کرتا ہے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو حضور کے معاذ اللہ نقائص بیان کرتا ہے، عیوب بیان کرتا ہے، وہ خود عیوب و نقائص والا ہو جاتا ہے. میاں نہ ہم حضور کے درجے کو بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. ہم کون ہیں بڑھانے اور گھٹانے والے؟ اللہ ان کے درجات کو بڑھانے والا ہے، ہر آن بڑھا رہا ہے. ہاں جو ان کے درجات کا بیان کرتا ہے اللہ بیان کرنے والے کو درجے عطا فرما دیتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو گھٹا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. ہم کون ہیں بڑھانے والے اور ہم کون ہیں گھٹانے والے؟ کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا، کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت اسی واسطے فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. ایک گھٹانے والے خود ہی گھٹ جاتے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. تو میاں جس کو اللہ بڑھائے اس کو کوئی گھٹا نہیں. جو گھٹائے گا وہ خود گھٹ جائے، جو بڑھائے گا وہ خود بڑھ جائے. جو وصل کا بیان کرے گا وہ خود واصل ہو جائے گا، اور جو فصل کرے گا وہ خود فاصل اور جدا ہو جائے. اسی واسطے یہ ان کا تعلق کرتا جا رہا ہے، دن بدن دیکھو دور ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ یہ وصل کا بیان ہی نہیں کرتے تو یہ خود ہی فصل ہوتے جا رہے ہیں. حضور کو غیر اللہ کہہ کے خود ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوتے جا رہے ہیں. اور جنہوں نے ملایا ان کی بھی بات سن لو. ایمان